السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کی زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ نعمت الباری شرح صحیح بخاری علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پچھلے درس میں کتاب الوضوء اور باب الغسل والوضوء فی المغصب والقدح والخضب والحجارت، یہ باب ہم نے شروع کیا تھا۔ تقریباً اس کی ایک حدیث نمبر 196 مکمل ہم ریکارڈ کر چکے تھے۔ آج ہم حدیث نمبر 196 سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو یہاں پر پڑھ رہے ہیں اور ریکارڈ کر رہے ہیں، پڑھنے سننے اور اس کا اہتمام کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے حدیث نمبر 196۔ حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامۃ عن برید عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بقدح فیہ ماء فغسل یدیہ ووجہہ فیہ ومج فیہ۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمد بن علاء نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو اسامہ نے حدیث بیان کی، از برید، از ابو بردہ، از حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگایا جس میں پانی تھا، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اور چہرے کو اس میں دھویا اور اس میں کلی کی۔ اس حدیث کی تخریج اور اس کی شرح صحیح بخاری صفحہ 188 میں گزر چکی ہے، وہاں مطالعہ فرما لیں۔ جس برتن میں کلی کی ہو اس سے وضو کرنے کا جواز۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی لکھتے ہیں، داودی نے کہا ہے کہ اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے جس میں کلی کی ہو، یعنی وہ پانی جس میں کلی کی گئی ہو تو اسے وضو کرنا جائز ہے۔ اور اس میں یہ دلیل بھی ہے کہ اس پانی کو پینا بھی جائز ہے اور اس کو اپنے چہرے اور سینے پر ڈالنا بھی جائز ہے۔ حدیث نمبر 197۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمۃ قال حدثنا عمرو بن یحییٰ عن ابیہ عن عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہم قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخرجنا له ماء في طور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں احمد بن یونس نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبد العزیز بن ابی سلمہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عمر بن یحییٰ نے حدیث بیان کی، از والد خود از حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے آپ کے لیے پیتل کے ایک تش میں پانی نکالا تو آپ نے اس سے وضو کیا، پس آپ نے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا اور اپنے ہاتھوں کو 2 بار دھویا اور اپنے سر کا مسح کیا، پس اپنے ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے اور اپنے دونوں پیروں کو دھویا۔ اس حدیث کی تخریج اور شرح صحیح بخاری صفحہ 185 میں گزر چکی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث نمبر 198۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبۃ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واشتد به وجعه استأذن ازواجه في ان يمرض في بیتی فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين
تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. وأجلس في مخصب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى اتفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس. چلیے، امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں ابو الیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے خبر دی از زہری، انہوں نے کہا مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں بوجھل ہو گئے اور آپ کا درد بہت شدید ہو گیا تو آپ نے اپنی ازواج سے یہ اجازت طلب کی کہ آپ اپنی بیماری کے ایام میرے گھر میں گزاریں گے. یعنی حضرت عائشہ بیان کر رہے ہیں کہ سارے ازواج مطہرات سے حضور پاک علیہ السلام اجازت طلب کیے کہ یہ بیماری کے جو ایام ہیں میں حضرت عائشہ کے گھر میں گزاروں. آپ کی ازواج نے آپ کو اجازت دے دی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے درمیان گھر سے نکلے. آپ کے دونوں پیر زمین پر گھسٹتے ہوئے لکیر بنا رہے تھے، یعنی پورے پیر زمین پر، کمزوری اتنی زیادہ تھی کہ پیر زمین سے رگڑے جا رہے تھے. آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک اور شخص کے درمیان چل رہے تھے. عبید اللہ نے کہا بس میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو خبر دی. انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ وہ دوسرا شخص کون تھا؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی تھی کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد زیادہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا مجھ پر 7 ایسے مشکوں سے پانی ڈالو کہ جس کی ڈوریاں کھولی نہ گئی ہوں. یعنی جو مشکیزیں ہوتے ہیں اس کا منہ اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے، تو 7 ایسے مشکوں سے پانی ڈالو کہ اس کی ڈوریاں بند ہوں، کھولی نہ گئی ہوں. شاید کہ میں لوگوں کو نصیحت کروں. اور آپ کو ایک ٹب میں بٹھا دیا گیا. وہ ٹب آپ کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا تھا. پھر ہم آپ کے اوپر ان مشکوں سے پانی ڈالتے رہے حتیٰ کہ آپ نے ہماری طرف اشارہ کیا کہ تم نے اپنا کام پورا کر لیا ہے. پھر ان لوگوں کی طرف چلے گئے. ہماری تحقیق کے مطابق اس متن کی روایت میں امام بخاری علیہ رحمہ منفرد ہیں. دیگر کتب صحاح میں اور مسند احمد میں اس متن کی روایت نہیں ہے. اس متن سے زائد عبارت کی روایت ہے یا اس سے کم متن کی روایت ہے. چلیے، حدیث مذکور یعنی جو حدیث ابھی ذکر کی گئی ہے اس کے رجال کا تعارف. پہلے راوی ہیں اس میں ابو الیمان، ان کا نام حاکم بن نافع ہے. دوسرے راوی ہیں شعیب بن ابی حمزہ. تیسرے راوی ہیں محمد بن مسلم الزہری. چوتھے راوی ہے عبید اللہ بن عبداللہ. اور 5ویں ہیں حضرت امیر المؤمنین حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان سب کا تعارف ہو چکا ہے. باب کے عنوان کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت اس جملے میں ہے آپ کو ٹب میں بٹھا دیا گیا. چونکہ یہ باب ٹب میں چونکہ بغصب کا لفظ آیا تھا تو وضو کرنے کے بارے میں بغصب سے، تو یہاں پر بھی ٹب کا تذکرہ ہے تو حدیث یہاں ذکر کر دیے. چلیے، بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافی الامراض ہیں. پھر وفات تک آپ کے بیمار رہنے کی توجیہ، یعنی حضور جب شافی الامراض ہیں تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وفات تک بیمار کیوں تھے. اس حدیث میں مذکور ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں بوجھل ہو گئے اور آپ کا درد زیادہ ہو گیا. متعدد احادیث سے ثابت ہے، یعنی کئی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے یا آپ کے ہاتھ پھیرنے سے بیماروں کو شفا ہو جاتی تھی. پھر کیا وجہ ہے کہ آپ خود بیمار ہو گئے؟
اور کئی ایام تک بیمار رہے اور شفا یاب نہیں ہوئے، اور اسی بیماری میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے معجزات اور کمالات ظاہر کرنے کے لیے آپ کے لعاب مبارک اور آپ کے ہاتھوں کے لمس یعنی ہاتھوں کے چھونے میں شفا رکھی، اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ آپ ان کمالات کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور خدا نہیں ہیں۔ آپ پر بیماری کے احوال طاری کیے تاکہ آپ کے ان کمالات کو دیکھ کر کوئی شخص آپ میں الوہیت کا اعتقاد نہ کرے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند کمالات دیکھ کر ان کے بعض پیروکاروں نے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ چلیے اب بتا رہے ہیں، آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ازواج میں باریوں کی تقسیم واجب تھی یا نہیں؟ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ازواج مطہرات تھے تو ان کے درمیان باریوں کی تقسیم کرنا کہ فلاں دن فلاں بیوی کے پاس جائیں گے، فلاں دن فلاں بیوی کے پاس، یہ جو باری تقسیم کرنا ہے یہ واجب تھی یا نہیں حضور پر؟ اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ نے ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ آپ بیماری کے ایام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر گزاریں گے۔ اس میں معلوم ہوا کہ آپ پر یہ واجب تھا کہ آپ باری باری ہر زوجہ کے گھر رہیں اور کسی ایک زوجہ کے پاس ایک سے زیادہ دن نہ رہیں، اور چونکہ بیماری کے ایام میں بار بار گھر بدلنے میں مشقت اور زحمت ہوتی ہے، اس لیے آپ نے باقی ازواج سے اجازت لی کہ آپ بیماری کے ایام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گزاریں۔ علامہ بدر الدین عینی نے یہ لکھا ہے کہ آپ پر ازواج کے لیے باریوں کی تقسیم واجب تھی، ورنہ آپ ازواج سے اجازت نہ لیتے۔ اسے حضرت علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں کہ ازواج مطہرات میں تقسیم جو ہے باریوں کی آپ پر واجب تھی، ورنہ آپ اجازت طلب نہ کرتے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ آپ پر باریوں کی تقسیم واجب تھی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ نے دیگر ازواج کی دل جوئی کے لیے ان سے اجازت طلب کی۔ تو اب یہاں پر دو باتیں آ گئیں، تو ایک تو واجب ہے، دوسرا یہ کہ واجب نہیں تھا مگر دیگر ازواج مطہرات کی دل جوئی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا تھا۔ چلیے مصنف کے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ آپ پر ازواج میں باریوں کی تقسیم واجب نہ تھی، یعنی صاحب نعمت الباری بیان کر رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ازواج مطہرات کے درمیان تقسیم اور باری واجب نہیں تھی، باریوں میں تقسیم کرنا یہ واجب نہیں تھا۔ قرآن مجید میں ہے ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، ان میں سے جس کو آپ چاہیں اپنے پاس سے مؤخر کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں۔ مؤخر کرنا یعنی بعد کے لیے چھوڑ دینا، دیر کرنا۔ اس آیت میں ترجی کا لفظ ہے، یہ مطلب یہ کہ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی زوجہ محترمہ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا اختیار، اگر کسی زوجہ محترمہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو اختیار ہے۔ تو یہ آپ کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے، اس کو مؤخر سے تعبیر کیا گیا ہے یہاں پر، نہیں رکھنا۔ اس آیت میں ترجی کا لفظ ہے، یہ ارجا یعنی ارجا یرجی ارجا سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کو مؤخر کرنا، یعنی ازواج میں سے آپ جس بیوی کی باری چاہیں مؤخر کر دیں، یعنی آج کسی کی باری ہے تو اس کو مؤخر کر کر آج والی جو زوجہ محترمہ ہے ان کی باری کل کے لیے کر دیں، یا کل والی جو ہے ان کی باری پرسوں کے لیے کر دیں، تو ایسا کرنا آپ کے لیے یہ جائز تھا۔ اور تووی کا لفظ ہے اور یہ ایوا سے بنا ہے، آوا یووی ایوا سے بنا ہے، اور اس کا معنی ہے جگہ دینا، اور یہاں مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کی باری کو چاہے مقدم کر دیں، یعنی پہلے باری سے پہلے ان کو اپنے گھر جگہ دیں۔ چلیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر بیویوں کی باری تقسیم واجب نہیں کی تھی، اور آپ نے جو باریاں تقسیم کی ہوئی تھیں وہ محض آپ کا فضل اور آپ کی شفقت تھی، اور آپ نے دیگر ازواج سے بیماری کے ایام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گزارنے کی اجازت طلب کی تھی، وہ بھی آپ کی شفقت تھی اور آپ کا فضل تھا، اور ان ازواج کی دل جوئی تھی۔
ازواج مطہرات جو دیگر ازواج مطہرات ہیں ان کی دل جوئی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اجازت طلب کیے تھے۔ اس حدیث خوش کرنے کے لیے، جی ہاں، اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک اور شخص کے درمیان چل رہے تھے۔ حضرت ابن عباس نے بتایا کہ جس شخص کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نام نہیں لیا وہ حضرت علی تھے۔ چلیے اب اس میں ایک تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے لے لیا ہے، دوسرے جو ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا نام نہ لینے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی کا نام نہ لینے کی توجیہ، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام اس لیے نہیں لیا تھا کہ حضرت عائشہ کو حضرت علی سے شکایت تھی، کیونکہ جب منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر حضرت صفوان بن معطل کے ساتھ تہمت لگائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفتیش کی تو باقی صحابہ نے تو یہ کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم آپ کی اہلیہ کے متعلق سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتے، یہ دیگر صحابہ کے رائے تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی اور ان کے سوا اور بہت سی عورتیں ہیں۔ تو یہ جملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب غلط تہمت لگائی گئی تو اس وقت حضرت علی نے یہ جملہ کہا تھا۔ تو اسی وجہ سے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک شکایت تھی حضرت علی سے حضرت عائشہ کو، اس وجہ سے اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نہیں لیے۔ اس کی زیادہ بہتر توجیہ یہ ہے، یعنی ایک تو یہ بتا دی، اس کی اور ایک توجیہ اور ایک وجہ اور ایک سی بہتر صورت یہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانب تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے اور دوسری جانب آدمی بدل رہے تھے، کبھی حضرت علی ہوتے، کبھی حضرت فضل بن عباس ہوتے اور کبھی حضرت اسامہ بن زید ہوتے۔ تو چونکہ دوسری جانب کوئی آدمی معین نہیں تھا، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دوسری جانب کے لیے کسی شخص کا نام نہیں لیا۔ دیکھیں یہ اچھی بہترین تعویل ہے اور پھر اس میں کسی قسم کا شک و شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگائے ہیں وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ بات طے ہے، دوسری طرف چونکہ آدمی بدل رہے تھے، کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ دیر سہارا دیے، پھر اس کے بعد حضرت فضل بن عباس کچھ دیر سہارا دیے، پھر اس کے بعد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کچھ دیر سہارا دیے۔ تو دوسری طرف آدمی چونکہ بدلے جا رہے تھے، ایک طرف حضرت عباس بالکل متعین تھے تو ان کا نام ذکر کر دیے، دوسری طرف چونکہ آدمی بدلتے جا رہے تھے تو اسی لیے کسی ایک آدمی کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان نہیں کی۔ چلیے تو بہرحال یہ ایک بات ہوئی۔ آگے بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 مشکوں کے پانی سے غسل کرانے کی حکمت، یعنی کیوں ایسا ہوا کہ 7 ایسے مشکیزیں کہ جن کے منہوں کو نہ کھولا گیا ہو، اس سے غسل کرانے کی وجہ کیا تھی؟ اس حدیث میں مذکور ہے کہ جب آپ کا درد زیادہ ہو گیا، ذکر کیا گیا، اس حدیث میں بھی آیا ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ جب آپ کا درد زیادہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر 7 ایسے مشکوں سے پانی ڈالو جن کی ڈوریاں کھولی نہ گئی ہوں، رسیاں جو مشکوں کے منہ کو باندھا جاتا ہے ان کو نہ کھولا گیا ہو۔ آپ نے پانی ڈالنے کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ بخار کی تیزی اور حدت، یعنی وہی بخار کی گرمی میں تخفیف ہو جائے، کمی ہو جائے۔ جدید میڈیکل سائنس کی بھی یہی تحقیق ہے کہ جب بخار بہت زیادہ ہو جائے تو برف سے کیا ہے اس کو آہستہ آہستہ رگڑنا چاہیے، اور آپ نے 7 مشکوں کا جو فرمایا ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ اکثر امور شرعیہ میں 7 کا عدد معتبر ہے، جیسے طواف کے 7 چکر ہیں اور صفا اور مروہ میں 7 بار سعی کی جاتی ہے، اور شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اکثر مخلوقات بھی 7 ہیں، جیسے 7 زمین اور 7 آسمان، اور ہفتے کے دن بھی 7 ہیں۔ یا یہ چونکہ یہ امور شرعیہ میں 7 کا عدد بہت زیادہ معتبر ہے، اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مشکوں کا پانی ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ یا 7 مشکوں کی کوئی اور وجہ ہو،
جس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے۔ چلیے دوسری وجہ بتا رہے ہیں کہ اس کی کوئی خاص وجہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہو، جو حضور ہی جانتے ہوں، اور اس کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور کو اس بارے میں اطلاع نہ دی ہو۔ باقی یہ جو فرمایا کہ ان مشکوں کی ڈوریاں کھولی نہ گئی ہوں، یہ اس لیے فرمایا کہ اگر ان مشکوں کا منہ کھولا ہوا ہو تو اس کے پانی میں گرد و غبار چلا جائے گا۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ کے اوپر صاف اور شفاف پانی ڈالا جائے۔ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری میں زیادہ تکلیف زیادہ اجر کے موجب ہے، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بیماری میں جتنی زیادہ تکلیف ہوئی اتنا ہی زیادہ اجر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر دیا۔ نیز اس حدیث میں مذکور ہے، یعنی اس حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ آپ کو درد زیادہ ہو گیا تھا۔ آپ کو درد اس لیے زیادہ ہوتا تھا تاکہ آپ کا اجر زیادہ ہو۔ حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اس وقت آپ کو بخار چڑھا ہوا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو بہت شدید بخار ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے اتنا بخار آتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو بخار آتا ہے۔ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے لیے اس میں 2 اجر ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، یہ بات اسی طرح ہے۔ جس مسلمان کو بھی اذیت پہنچتی ہے، کانٹا ہو یا اس سے زیادہ کوئی چیز ہو، اللہ اس اذیت کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، جس طرح درخت سے پتے گرتے ہیں۔ اب دیکھیں خود بخود، تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ عام آدمی کو بھی اگر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف یا تو اس آدمی کے گناہوں کا کفارہ ہوا کرتی ہے، یا پھر اگر نیک متقی آدمی ہے تو اس بیماری کی وجہ سے، اس پر صبر کرنے کی وجہ سے اس کے درجات میں بلندی کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا ہے؟ درجات میں بلندی کا یہ ذریعہ تھا۔ چلیے، حدیث الباب کے دیگر مسائل، یعنی باب میں جو حدیث بیان کی گئی ہے اس میں اور بہت سارے مسائل ہیں وہ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کے لیے ٹب میں بٹھایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ٹب میں بیٹھ کر غسل کرنا سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شاید میں تم کو نصیحت کروں۔ اس سے وصیت کرنے کا استحباب معلوم ہوا، یعنی وصیت کرنے کا، اس میں وصیت کرنا مستحب ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی۔ اور علاج کی نیت سے مریض کو غسل کرانے کا جواز معلوم ہوا، یعنی اگر علاج کرنا چاہتے ہیں، نیت علاج کرانا ہے، تو ایسی صورت میں مریض کو غسل کرانا یہ بھی جائز ہے، کیونکہ مریض خود سے غسل نہیں کر سکتا، تو کوئی دوسرے حضرات مریض کو غسل کرانا چاہیں علاج کی نیت سے تو اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ پر 7 ایسے مشکوں سے پانی ڈالو جن کی ڈوریاں کھولی نہ گئی ہوں۔ اس سے علاج کا سنت ہونا ثابت ہوا، اور ان لوگوں کا رد ہو گیا جو علاج کو توکل کے خلاف قرار دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر گزارنا چاہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی متعدد بیویاں ہوں تو یہ جائز ہے کہ اس کو کسی ایک بیوی کے پاس سکون حاصل ہو۔ اس سے آپ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ محبت کا پتہ چلا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت معلوم ہوئی۔ چلیے، یہ باب اب یہاں پر مکمل ختم ہوا۔ انسان کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں جی، تو ایک ہی بیوی کے پاس، مثال کے طور پہ ایک انسان کی جو ہے 2 بیویاں ہیں، یا ایک انسان کی 3 بیویاں ہیں، یا کسی کی 4 بیویاں ہیں، تو وہ کسی ایک کے پاس زیادہ رہ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو آپ کے اعمال ہیں، یا پھر یہ جو آپ کا طریقہ کار رہا ہے، یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے، یا پھر سب کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ کسی ایک بیوی کے پاس زیادہ رہیں، جبکہ دوسرے بیویوں کے جو ان کے اپنے حقوق ہیں، کھانا پینا رہنا کپڑے وغیرہ، ان کے ضروریات زندگی، یعنی زندگی گزارنے کے لیے جتنے ضروری چیزیں ہیں، جو وسائل ہیں، وہ پورا شوہر فراہم کرتا ہو، دیتا ہو، لیکن رہتا ایک بیوی کے ساتھ، یعنی کسی ایک بیوی کے پاس زیادہ رہتا ہو دیگر بیویوں کے مقابلے میں، تو اس کی کیا گنجائش ہے شریعت میں؟ اب اس میں دیکھیں، سنت تو یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی متعدد ازواج مطہرات تھے، کئی بیویاں تھیں، لیکن آپ پر
باری تقسیم کرنا واجب نہیں تھا، اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے کیا ہے سب میں باری مقرر کر دیے تھے۔ تو اب واجب کے درجے سے نچلے درجے میں آ کر یہ بات تو طے ہے کہ اگر متعدد ازواج ہیں تو شوہر پر یہ بات لازم ہے کہ وہ کیا کرے، بیویوں کے درمیان باری مقرر کر دے۔ کوئی ایسی صورت نکل کر آتی ہے کہ جس کی وجہ سے شوہر کسی ایک بیوی کے پاس زیادہ نہیں رہنا چاہتا یا پھر کسی ایک بیوی کے پاس زیادہ رہنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں شوہر پر یہ بات لازم ہے کہ جس بیوی کے پاس نہیں رہنا چاہتا اس سے اجازت طلب کرے، اور جس کے پاس رہنا چاہتا ہے اس کے پاس جانے کی وہ اجازت طلب کرے۔ یہ کیا ہے، یہ بھی ایک تو یہ اجازت لے لینے سے دلوں میں نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور پھر محبت بڑھ جائے گی، تو دوسری جو بیوی جس کے پاس نہیں رہنا چاہتے اس کی بھی ہمت افزائی ہو جائے گی، تو یہ حکم ہے۔ اور رہا معاملہ جہاں تک کسی ایک بیوی سے زیادہ محبت ہونا، کسی ایک بیوی سے کم محبت ہونا، یہ بات تو سنت سے بھی ثابت ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اسی حدیث سے آپ دیکھ لیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، دیگر ازواج مطہرات سے بھی محبت تھی لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ پسند تھیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، یہ نیا باب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، باب الوضوء من الطور، تش سے پانی لے کر وضو کرنا۔ باب کے عنوان میں طور کا لفظ ہے، یعنی یہ جو عنوان باب کا جو اصل بنایا گیا ہے، مین ہیڈنگ جو بنائی گئی ہے اس میں لفظ طور ذکر کیا گیا ہے جس کے معنی تش ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں اس کا معنی لوٹا ہو، یعنی طور سے مراد یا تو تش بھی لے سکتے ہیں یا پھر لوٹا جو پانی کا ہوا کرتا ہے وہ بھی مراد لے سکتے ہیں۔ باب سابق میں ٹب میں بٹھا کر غسل کرانے کا ذکر تھا، اور اس باب میں تش یا لوٹے سے وضو کرنے کا ذکر ہے۔ چلیے حدیث نمبر 199، حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بطور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما 3 مرار ثم أدخل يده في الطور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح به رأسه فأدبر به وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ۔ چلیے امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں خالد بن مخلد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سلیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے عمرو بن یحییٰ نے حدیث بیان کی از والد خود، انہوں نے کہا میرے چچا بہت وضو کرتے تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے بتائیں مجھے بتائیں کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے پانی کا ایک تش منگایا اور اس سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی انڈیلا، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے ہاتھ اس تش میں داخل کیے، پھر ایک چلو سے 3 بار کلی کی اور 3 بار ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا ہاتھ اس تش میں داخل کیا، اس سے چلو میں پانی لیا، پھر 3 بار اپنے چہرے کو دھویا، پھر اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک 2 بار دھویا، پھر اپنے ہاتھ میں پانی لیا، بس اپنے سر کا مسح کیا، بس اپنے ہاتھ کو پیچھے لے گئے اور آگے لائے، پھر اپنے دونوں پیروں کو دھویا، پھر فرمایا اس طرح میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس حدیث کی تخریج اور شرح صحیح بخاری صفحہ 185 میں گزر چکی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث نمبر 200، حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بإناء من ماء فأوتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه قال انس فجعلت انظر الى الماء ينبوع من بين اصابعه قال انس فحذرت من توضأ منه ما بين 70 الى 80۔
امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حماد نے حدیث بیان کی از ثابت از حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا برتن منگایا تو ایک کشادہ پیالہ لایا گیا، یعنی ایک پھیلا ہوا ایک پیالہ پانی کا لایا گیا جس میں پانی تھوڑا سا تھا، آپ نے اس میں اپنی انگلیاں رکھ دیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس پانی کی طرف دیکھ رہا تھا جو آپ کی انگلیوں سے ابل رہا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا نکل رہا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اندازہ کیا جن لوگوں نے اس پانی سے وضو کیا ان کی تعداد 70 سے 80 تک تھی۔ چلیے اس حدیث کی تخریج اور شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 169 ملاحظہ فرما لے، وہاں پر تفصیل سے اس کا ذکر ہے۔ اب یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب الوضوء بالمد۔ اب یہ مد ایک پیمانہ ہے، ایک ناپنے اور تولنے کا، تو اس کے بارے میں وضاحت آئے گی۔ تو اس کے معنی بتا رہے ہیں لیٹر، 1 لیٹر پانی سے وضو کرنا۔ مد ایک پیمانہ ہے جس میں تقریباً 1 لیٹر پانی آتا ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور فقہائے عراق کے نزدیک 1 مد 2 رطل کا ہوتا ہے۔ رطل بھی ایک پیمانہ ہے جو تقریباً نصف لیٹر کے برابر ہوتا ہے، یعنی آدھا لیٹر پانی کے برابر ہوا کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد یعنی 2 رطل سے وضو کرتے تھے اور 1 صاع یعنی 4 لیٹر پانی سے غسل کرتے تھے، یعنی 8 رطل سے۔ تو اب دیکھیں کہ تو اس سے معلوم ہوا کہ 1 لیٹر پانی آدمی کے وضو کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور غسل کرنے کے لیے 4 لیٹر پانی آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ چلیے حدیث بیان کر رہے ہیں، حدیث نمبر 201۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت انس رضی اللہ عنہ يقول كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يغسل او كان يغتسل بالساع الى 5 امداد ويتوضأ بالمد۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں ابو نعیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں مسعر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے ابن جبر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 صاع پانی سے 5 مد یعنی 4 لیٹر سے 5 لیٹر تک پانی سے غسل کرتے تھے۔ تو اندازے سے بتا رہے ہیں کہ 1 صاع پانی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام غسل کے لیے استعمال کرتے تھے تو اس میں تقریباً 4 سے 5 لیٹر پانی آیا کرتا تھا، اور 1 مد یعنی 1 لیٹر پانی سے وضو کرتے تھے۔ چلیے حدیث مذکور کے رجال کا تعارف، یعنی اس حدیث میں جو رجال آئے ہیں ان کا تذکرہ اب یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ پہلے راوی ہیں ابو نعیم، ان کا تعارف ہو چکا ہے۔ دوسرے راوی ہیں مسعر، ابو نعیم نے کہا مسعر اپنی حدیث میں بہت شک کرنے والے تھے۔ شعبہ نے کہا ہم مسعر کو ان کے صدق کی وجہ سے مصحف کہتے تھے۔ ابراہیم بن سعد نے کہا جب شعبہ اور سفیان کسی چیز میں شک کرتے تو وہ کہتے چلو میزان کی طرف یعنی مسعر کی طرف، یعنی وہ کسی چیز میں جب شک ہو جاتا حضرت شعبہ اور حضرت سفیان کو تو وہ حضرت مسعر کے پاس آ کر اس کی تصدیق کر لیتے۔ یہ سن 155 ہجری میں وفات پائے تھے۔ تیسرے راوی ہیں ابن جبر، اس سے مراد جبر کے پوتے ہیں، کیونکہ ابن جبر جو ابن سعد ہیں ان کی اس کتاب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کوئی روایت نہیں ہے۔ ابن جبر کو جابر بن عتیق کہا جاتا ہے۔ 5ویں راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کا تعارف ہو چکا ہے۔ چلیے اب یہاں بتا رہے ہیں وضو اور غسل میں پانی کی مقدار کا معین نہ ہونا، اور یعنی وضو کرنے کے لیے پانی کتنا ہونا چاہیے، غسل کرنے کے لیے پانی کتنا ہونا چاہیے، یہ مقدار پانی کی مقرر نہیں ہے، معین نہیں۔ چلیے اس کی کیا وجہ اب یہاں بتا رہے ہیں۔
اس حدیث میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ساع سے یعنی 5 مد 4 لیٹر سے 5 لیٹر تک پانی سے غسل کرتے تھے۔ بعض اوقات آپ 4 لیٹر پانی سے غسل کرتے اور بعض اوقات پانی زیادہ لیتے اور 5 لیٹر پانی سے غسل کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غسل میں پانی کی مقدار معین نہیں ہے، بلکہ اس میں قلیل اور کثیر پانی کافی ہے۔ جب قلیل اور کثیر یعنی کہ تھوڑا پانی ہو یا پھر زیادہ پانی ہو، اس میں اپنے اعتبار سے کیا ہے پانی استعمال کرنا یہ کافی ہے۔ جب اس سے پورے بدن کا غسل ہو جائے، اور مستحب یہ ہے کہ غسل اور وضو میں پانی کی جو مقدار ذکر کی گئی ہے اس سے کم پانی نہ لیا جائے، یعنی وضو کے لیے جیسے بتایا گیا کہ 1 مد یعنی 1 لیٹر، اور غسل کے لیے جیسے بتایا گیا کہ 4 سے 5 لیٹر کے درمیان پانی استعمال کرنا، تو یہ مستحب ہے کہ اس سے کم پانی نہ لیں۔ اگر ضرورت پڑے تو اس سے زیادہ پانی لے سکتے ہیں، اگر کوئی آدمی اس سے کم پانی لیتا ہے تو وہ خلاف مستحب کام کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اور جس آدمی کی جسامت اوسط یعنی درمیانی جسم والا آدمی ہے، جسامت سے کم ہو، تو بتا رہے ہیں ہاں اب ایک بات دیکھیں کہ آدمی کا جسم اور قد و قامت کیا ہے، بالکل درمیانی جو قد و قامت جو جسم ہوا کرتا ہے موٹاپے میں یا پھر لمبائی میں، اس سے کم اگر ہے تو وہ اس سے کم مقدار سے بھی غسل کر سکتا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی پست قد آدمی ہے، اس کے لیے 5-6 لیٹر کی بجائے 3 لیٹر میں بھی غسل ہو جاتا ہے پست قد ہونے کی وجہ سے، یا پھر جسامت بالکل سکڑا ہوا ہونے کی وجہ سے، تو اس کے لیے یہ کم پانی میں غسل کرنے کی بھی اجازت ہے، کر سکتا ہے۔ اور جس کی جسامت اوسط جسامت سے زیادہ ہو، یعنی درمیانی جو قد و قامت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر ہو، یعنی بہت زیادہ موٹا ہے یا پھر بہت زیادہ لمبا ہے، تو وہ اس سے زیادہ مقدار پانی کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس میں یعنی مستحب قرار دیے کہ جتنا پانی ذکر کیا گیا ہے اتنے پانی کو استعمال کریں۔ اگر ضرورت نہیں ہے کم پانی کو استعمال کرنے کی بھی گنجائش ہے، اور ضرورت ہے تو اس سے زیادہ پانی استعمال کرنے کی بھی گنجائش ہے، لیکن یاد رکھیں کہ حد سے زیادہ پانی بے جا تصرف کرنا، بے جا استعمال کرنا یہ اجازت نہیں ہے۔ چلیے اب یہاں پر 2 لفظ آئے ہیں، ایک ہے فرق اور دوسرا مکوک، تو یہ دونوں کیا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بعض احادیث میں فرق اور بعض احادیث میں فرق کا لفظ ہے، یعنی را کے زبر کے ساتھ ہے اور را کے سکون کے ساتھ۔ ابن الاثیر نے کہا ہے کہ فرق جو ہے 16 رطل ہے، یعنی وہ بھی ایک پیمانہ ہے، وہ 16 رطل کا ہوتا ہے، یعنی 8 کلو گرام یا 8 لیٹر کا پیمانہ، فرق جو ہے 8 لیٹر کا ہوتا ہے۔ اور فرق فرق اور فرق میں فرق بتا رہے ہیں کہ فرق جو ہے 120 رطل ہے، یعنی 60 کلو گرام یا 60 لیٹر کا پانی۔ اگر را کے زبر کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو 8 لیٹر کا پیمانہ، 8 لیٹر ناپنے کا جو پیمانہ آلہ ہوتا ہے وہ مراد، اور اگر سکون کے ساتھ پڑھیں گے فرق تو 60 لیٹر کے پیمانے کو کہا جائے گا۔ اور بعض احادیث میں مکوک کا لفظ ہے، میم کاف واو کاف، اور مد کا ایک معنی ہے، یعنی 1 کلو گرام اور 1 لیٹر کا پیمانہ۔ تو بہرحال یہ بھی کیا ہے، جیسے مد ایک پیمانہ ہے، فرق ایک پیمانہ ہے، تو یہ بھی مکوک بھی جو ہے ایک پیمانہ ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ اتنی مقدار پانی کے ساتھ وضو اور غسل کرنا جمہور فقہا کے نزدیک مستحب ہے، یعنی جو ابھی بات بتائی گئی ہے پانی غسل کرنے کے لیے کتنا لینا چاہیے، تو مقدار بتانے کے بعد بتا رہے ہیں کہ اتنا کم سے کم پانی لینا کیا ہے، جمہور فقہا کے پاس یہ مستحب ہے۔ یہ حدیث شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 1018 پر ہے، وہاں اس کی شرح کی گئی ہے۔ چلیے اب یہاں پر باب ختم ہوا، اب یہاں سے نیا باب المسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنا، اب یہاں سے یہ نیا باب شروع ہو رہا ہے، یعنی یہ باب موزوں پر مسح کرنے کے حکم میں ہے، اور گزشتہ باب کے ساتھ اس باب کی مناسبت یہ ہے کہ یہ دونوں باب وضو کے احکام پر مشتمل ہیں، اس میں بھی وضو کے احکام بیان کیے گئے تھے، اس میں بھی وضو کے احکام ہیں۔ چلیے حدیث نمبر 202، حدثنا اصبغ بن الفرج المصری عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني ابو النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا حدثه فقال عمر لعبد الله نحوه. چلیے ترجمہ بیان کر رہے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں اسبغ بن فرج نے حدیث بیان کی از ابن وہب، انہوں نے کہا مجھے عمرو نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو النضر نے حدیث بیان کی از ابو سلمہ بن عبد الرحمن از حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما از حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ از نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوعوں پر مسح کیا، اور بے شک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے اس کے متعلق سوال کیا تو حضرت عمر نے کہا ہاں جب تمہیں حضرت سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کریں تو تم اس کے متعلق کسی اور سے سوال نہ کرو۔ بات کا جو ہے حضرت موسیٰ بن عقبہ نے کہا مجھے ابو النضر نے خبر دی کہ بے شک ابو سلمہ نے ان کو خبر دی کہ بے شک حضرت سعد نے ان کو حدیث بیان کی، تو حضرت عمر نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما سے اسی کے مثل کہا۔ چلیے اب یہ حدیث ہوئی، اب اس حدیث میں موضوع پر مسح کرنے میں مذاہب فقہا، یعنی موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں فقہاء کرام کے کیا کیا مذاہب ہیں، کون سے فقیہ کیا کہتے ہیں اور کون سے فقیہ کا کیا عقیدہ ہے، تو اب یہاں پر یہ پورے اختلافات کے ساتھ ساتھ اور پھر ان کے دلائل کے ساتھ ساتھ یہاں اب موضوع پر مسح کرنے کا بیان اب یہاں تفصیل سے شروع کر رہے ہیں۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف بن عبد الملک ابن بطال مالکی لکھتے ہیں موضوع پر مسح کرنے پر فقہا کا اتفاق ہے، اور امام مالک سے اس کے متعلق 3 روایات ہیں، اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ خوارج نے کہا ہے کہ موضوع پر مسح کرنا بالکل جائز نہیں کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ شیعہ نے کہا ہے کہ موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے موضوع پر مسح نہیں کیا۔ چلیے اہل سنت و جماعت کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بشہرت یہ احادیث مروی ہیں، یعنی احادیث جو ہیں مشہور کے ساتھ، بڑی شہرت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث ذکر کی گئی ہیں، روایت کی گئی ہے کہ آپ نے موضوع پر مسح کیا ہے، اور ان صحابہ سے بھی جو آپ سے سفر اور حضر میں جدا نہیں ہوتے تھے انہوں نے بھی کیا ہے، موضوع پر مسح کیا ہے۔ جن صحابہ سے موضوع پر مسح کرنا منقول ہے، یعنی فلاں صحابی موضوع پر مسح کیے ہیں، یہ بات ان کے بارے میں آئی ہے، تو ان کے اسماء یہ ہے، ان کے نام یہاں بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ ابھی جتنی صحابہ کا یہاں پر نام لیا جا رہا ہے وہ سارے کے سارے صحابہ سے یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے موضوع پر مسح کیا ہے۔ آگے نام آ رہا ہے اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ دیکھیں اب وہ تو حضرت شیعہ کہا کرتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسح نہیں کیے، لیکن یہاں پر جو صاحب نعمت الباری اسماء صحابہ ذکر کر رہے ہیں اس میں حضرت علی کا نام موجود ہے۔ چلیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت سعد، حضرت ابن مسعود، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خزیمہ بن ثابت، حضرت ابن عباس، حضرت جریر بن عبداللہ، حضرت انس، حضرت عمرو بن عاص، حضرت ابو ایوب، حضرت ابو امامہ باہلی، حضرت سہل بن سعد، حضرت قیس بن سعد، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت جابر، حضرت ابو سعید، حضرت حذیفہ اور حضرت عمار، حضرت ابو مسعود انصاری، حضرت جابر بن سمرہ، حضرت برا بن عازب، حضرت ابو بکرہ، حضرت بلال، حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہم۔ دیکھیں اب اتنے صحابہ، یعنی تقریباً 20 سے 25 صحابہ سے یہ بات منقول ہے کہ وہ موضوع پر مسح کیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ اور اصحاب بھی ہیں، حتیٰ کہ حسن بصری نے کہا ہے کہ مجھ سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 اصحاب نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا۔ بس یہ حدیث متواتر کے قائم مقام ہے، کیونکہ 70 صحابہ جب اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے موضوع پر مسح کیا ہے تو یہ حدیث متواتر کے درجے میں ہو جاتی ہے۔
حضرت مغیرہ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک میں تھے، لہٰذا ان لوگوں کا قول ساقط ہو گیا جو کہتے ہیں کہ وضو کی آیت مدنی ہے۔ ساقط ہو گیا، قول ساقط ہو گیا، قول اب کیا ہے، ان کا رد ہو گیا۔ ان کا قول جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ آیت وضو مدینے میں اتری ہے، مکے میں نازل نہیں ہوئی ہے، وہ جو کہتے ہیں اب یہ ان کا قول کیا ہے، بالکل اب ختم ہو گیا، درست نہیں ہوا، اور اس سے موضوع پر مسح منسوخ ہو گیا۔ اور غزوہ تبوک مدینے کا آخری غزوہ تھا، اور سورہ مائدہ اس سے پہلے نازل ہوئی تھی جس میں آیت وضو ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اپنے سروں پر مسح کرو اور اپنے پیروں پر۔ فقہا کی ایک جماعت نے کہا جب ارجولیکم پر زیر پڑھا جائے تو یہ آیت اس پر محمول ہے جو موضع مسح پہنے ہوئے ہو، تو اپنے سروں پر مسح کرو اور اپنے موضعوں پر، یعنی جب آدمی موضع پہنا ہوا ہے تو ارجولیکم لام کے زیر سے پڑھنے کی صورت میں سر پر مسح کرنا اور پھر موضوع پر مسح کرنے کی یہ آیت دلیل ہو جائے گی۔ موضوع پر مسح کے غیر منسوخ ہونے کی دلیل، یعنی موضوع پر مسح کرنا یہ حکم ابھی بھی باقی ہے، منسوخ نہیں ہوا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا، اور حضرت جریر سورہ مائدہ کے نزول کے بعد اسلام لائے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کے نزول کے وقت اپنے اصحاب سے یہ نہیں کہا کہ یہ آیت سے موضوع پر مسح کو منسوخ کر دیا، اس آیت نے موضوع پر مسح کرنے کو منسوخ کر دیا، حضور نے صحابہ اکرام سے یہ بھی نہیں فرمایا۔ اور صحابہ میں سے کسی نے موضوع پر مسح کا انکار نہیں کیا سوائے حضرت ابن عباس کے، اور حضرت علی، اور حضرت عائشہ، اور حضرت ابو ہریرہ، اور حضرت ابو ایوب سے۔ چلیے اب دیکھیں اس میں کچھ بات ہے۔ ہاں، اب چونکہ اس عبارت کو ہم پھر ایک مرتبہ پڑھیں گے، وہ یہ کہ اور صحابہ میں سے کسی نے موضوع پر مسح کا انکار نہیں کیا سوائے حضرت ابن عباس کے، بات یہاں پر ختم۔ اور حضرت علی اور حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے بھی موضوع پر مسح کی روایت ہے۔ تو اب صرف اس میں بات یہ ہوئی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ موضوع پر مسح کا انکار کرتے تھے، ان کے علاوہ یہ جو 4 مشہور صحابہ ہیں وہ کیا ہے، موضوع پر مسح کرنے کی روایت ان سے مروی ہے۔ رہے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ، تو ان سے اس کے انکار کے خلاف بھی روایت ہے جو باقی صحابہ کی موافقت میں، یعنی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس ان دونوں سے کیا ہے، مسح علی الخفین نہیں ہے اس بارے میں بھی روایت ہے، مسح علی الخفین ہے اس بارے میں بھی روایت ہے۔ تو یہ دونوں صحابہ سے 2 طرح کی روایتیں منقول ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے کہا گیا کہ حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ اور حضرت ابو ایوب سے جو موضوع پر مسح کے انکار کی روایت ہے، آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت ابو ایوب سے یہ روایت ہے کہ مجھے پیروں کا دھونا پسند ہے، اگر کسی شخص کا ایسا قول ہو اور وہ موضوع پر مسح کا انکار نہ کرے تو ہم اس کی مذمت نہیں کریں گے اور اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یعنی آدمی دیکھیں، امام احمد بن حنبل بتا رہے ہیں کہ یہ بات تو طے ہے کہ شریعت کی طرف سے رخصت دے دی گئی ہے، پیر موضع اتار کر دھونے کی بجائے موضوع کے اوپر سے مسح کر لیں تو یہ پیر دھونے کے قائم مقام ہو جائے گا، یہ شریعت مطہرہ کی طرف سے رخصت ہے۔ اگر کوئی آدمی مسح علی الخفین کو جائز سمجھتے ہوئے، ایمان ہے اس کا کہ بالکل مسح علی الخفین جائز ہے، حضور سے یہ عمل ثابت ہے، اس کے باوجود موضع اتار کر پیر دھو کر پھر دوبارہ موضع پہنتا ہے تو شریعت مطہرہ میں اس کی بھی اجازت ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جائز سمجھتے ہوئے، مسح علی الخفین جائز سمجھتے ہوئے موضع اتار کر پیر دھو رہا ہے تو یہ بالکل شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ ہاں، اس کے برعکس جو حکم ہے کہ ناجائز سمجھتے ہوئے مسح علی الخفین جائز نہیں ہے یا پھر منسوخ ہو چکا ہے، یہ سمجھتے ہوئے اگر خفین پر مسح کرنے کی بجائے پیر دھو رہا ہے تو یہ حکم شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے، اس کی ممانعت شریعت میں بتائی گئی۔ علامہ علاء الدین ابو بکر حنفی لکھتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کا موضوع کے مسح پر قولاً اور فعلاً اجماع ہے،
یعنی صحابہ کے اقوال بھی ہیں اجماع میں، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کا عمل بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اجماع ہو چکا ہے مسح علی الخفین پر۔ تمام صحابہ موضوع پر مسح کو جائز کہتے ہیں، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک موضوع پر مسح کرنے کے جواز کا عقیدہ رکھنا اہل سنت و جماعت کی شرائط میں سے ہے۔ انہوں نے کہا اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ تم شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو فضیلت دو، اور دو دامادوں یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے محبت رکھو، موضوع پر مسح کو جائز سمجھو، اور چھواروں کی نبیذ کو حرام نہ قرار دو۔ چھوارے یعنی سوکھے ہوئے جو کھجور ہوا کرتے ہیں ان کی نبیذ، یعنی نبیذ ایک قسم کی کیا ہے، وہ پہلے زمانے میں ایک مشروب بنایا جاتا تھا، تو وہ اس کو حرام نہ قرار دو۔ تو یہ اہل سنت کی علامتوں میں سے امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ 4 علامتیں بیان کی۔ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے میں نے اس وقت تک موضوع پر مسح کو جائز نہیں کہا جب تک کہ اس کا جواز مجھ پر روز روشن کی طرح واضح نہیں ہو گیا۔ یعنی جب تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ بات پکے انداز میں واضح اور ظاہر نہیں ہوئی کہ مسح علی الخفین موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، تو اس وقت تک کیا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ جب مجھے پکا بھروسہ ہو گیا کہ یہ عمل جائز ہے اور پھر واضح انداز میں میرے سامنے یہ بات آ گئی، تو میں اس کے بعد یہ عمل کے جائز ہونے پر میں اتفاق کر لیا۔ اور اس کا انکار کرنا صحابہ اکرام پر رد کرنا ہے، یعنی جو مسح علی الخفین کا انکار کرتا ہے وہ ناجائز ہے یا پھر منسوخ ہونے کو کہتا ہے، تو وہ کیا ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان پر رد کر رہا ہے اور ان کو خطا پر قرار دے رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ خطا پر تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے علامہ کرخی نے کہا ہے جو موضوع پر مسح کا انکار کرے مجھے اس پر کفر کا خطرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، اب حضرت عائشہ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت علامہ کرخی نے کہا ہے کہ جو موضوع پر مسح کا انکار کرتا ہے تو مجھے اس پر کفر کا خطرہ ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کے نزول کے بعد موضوع پر مسح کیا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مسح کا حکم پہلے تھا، بعد میں جب آیت وضو نازل ہوئی تو مسح کا حکم منسوخ ہو گیا، تو ان کے لیے بھی ان کو اس آیت میں جواب مل گیا کہ حضرت عائشہ بھی بیان کرتی ہیں، حضرت برا بن عازب بھی بیان کرتے ہیں کہ آیت وضو نازل ہونے کے بعد بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام موضوع پر مسح کیا کرتے تھے۔ اگر واقعی حکم منسوخ ہوتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آیت وضو کے بعد مسح علی الخفین نہیں کرتے۔ قرآن سے بھی ثابت ہو رہا، کیا ثابت ہو رہا قرآن سے؟ آیت وضو کرنے کا جو حکم ہے وہ قرآن پاک میں ثابت ہے۔ تو اس سے پہلے بعض حضرات کہتے ہیں کہ آیت وضو آنے سے پہلے یعنی وضو کرنے کا حکم آنے سے پہلے مسح علی الخفین جائز تھا، لیکن جب وضو کرنے کا حکم آ گیا تو وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں۔ لیکن ان کا بھی یہاں پر جواب آ گیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آیت وضو نازل ہونے کے بعد بھی خفین پر مسح کیا کرتے تھے۔ اگر حکم منسوخ ہو جاتا تو بعد میں حضور خفین پر مسح نہیں کرتے، موضوع پر مسح نہیں کرتے۔ چلیے، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا۔ جب ان سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا۔ ان سے پوچھا گیا سورہ مائدہ کے نزول کے بعد، یعنی کیا حضور سورہ مائدہ اس میں جو آیت وضو نازل ہوئی ہے اس کے نازل ہونے کے بعد بھی حضور مسح کیے ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے سورہ مائدہ کے نزول کے بعد ہی تو اسلام لایا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ راوی سورہ مائدہ کے بعد جب اسلام قبول کیے ہیں تو آیت وضو نازل ہونے کے بعد اسلام لائے ہیں، اور جب آیت وضو نازل ہونے کے بعد اسلام لائے ہیں اور حضور کو مسح علی الخفین کرتے ہوئے دیکھے ہیں تو مسح علی الخفین جائز ہے، اس میں یہ بات کی دلیل نکل گئی۔ چلیے، اب یہاں سے حدیث نمبر 203 شروع ہو رہی۔
حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں عمرو بن خالد الحرانی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں لیث نے حدیث بیان کی، از یحییٰ بن سعید، از سعد بن ابراہیم، از نافع بن جبیر، از عروہ بن مغیرہ، از والد خود حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گھر سے نکلے اور حضرت مغیرہ چمڑے کے ایک برتن کو لے کر آپ کے پیچھے گئے جس میں پانی تھا، وہ چمڑے کا برتن تھا، اس میں پانی تھا۔ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی ڈالا، پس آپ نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ تو اب دیکھیں اس حدیث میں بھی موزوں پر مسح کرنے کا حکم۔ اس حدیث کی تخریج اور شرح کے لیے صحیح بخاری حدیث 182 کا مطالعہ فرمائیں۔ چلیے اب یہاں سے حدیث نمبر 204 شروع ہو رہی۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمة عن جعفر بن عمرو بن امیۃ الزمری ان اباہ اخبرہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں ابو نعیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شیبان نے حدیث بیان کی، از یحییٰ از ابی سلمہ از جعفر بن عمرو بن امیہ الضمری کہ ان کے والد نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وتابعہ حرب بن شداد وابان عن یحییٰ، یعنی شیبان بن عبد الرحمن کی حرب بن شداد نے اور ابان نے متابعت کی ہے از یحییٰ، یعنی وہ لوگ بھی اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل حضرت شیبان سے جو مذکور ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ چلیے اب یہ جو حدیث آئی ہے اس میں جو رجال ہیں، جو راوی حضرات ہیں، ان کا تذکرہ۔ حدیث مذکور کے رجال کا تعارف۔ پہلے راوی ہیں ابو نعیم فضل بن فضل، دوسرے راوی ہیں شیبان بن عبد الرحمن نحوی، تیسرے ہیں یحییٰ بن ابی کثیر تابعی، چوتھے ہیں ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف، ان سب کا تعارف ہو چکا ہے۔ پانچویں راوی ہے جعفر بن عمرو بن امیہ ضمری، یہ عبد الملک بن مروان کے رضاعی بھائی تھے اور کبار تابعین میں سے تھے، ان کی وفات سن 95 میں ہوئی ہے۔ چھٹویں راوی ہیں حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ، یہ غزوہ بدر اور احد میں مشرکین کے ساتھ تھے اور اس وقت اسلام لائے جب مشرکین احد سے چلے گئے تھے۔ یہ عرب کے بہادر آدمیوں میں سے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 احادیث روایت کی ہیں، امام بخاری نے ان میں سے 2 حدیثیں روایت کی ہیں۔ چلیے اس حدیث میں موضوع پر مسح کرنے کا جواز کا بیان ہے۔ اوپر جو حدیث بیان کی گئی اس میں بھی موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، اس کی وضاحت ہے۔ حدیث نمبر 205 حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على امامته وخفيه۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں عبدان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں اوزاعی نے خبر دی، از یحییٰ از ابی سلمہ از جعفر بن عمرو واز والد خود، انہوں نے کہا میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمامہ اور موزوں پر مسح کیا ہے۔ وتابعہ معمر عن یحییٰ عن ابی سلمة عن عمرو وقال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اوزاعی کی متابعت معمر نے کی ہے از یحییٰ از ابی سلمہ از عمرو، انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمامے اور اپنے موزوں پر مسح کر لیا ہے۔ تو موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں تو بات یہاں پر آ گئی، ہاں البتہ عمامے پر مسح کرنے کا جو معاملہ ہے اس کی تحقیق جو ہے پہلے ہمارے ہی اس درس میں گزر چکی ہے، تقریباً بتا رہے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح اور تخریج صحیح بخاری حدیث نمبر 204 میں ملاحظہ فرمائیں، اور عمامے پر مسح کی تحقیق صحیح بخاری حدیث نمبر 185 میں ملاحظہ فرما لیں، تو وہاں پر تفصیل سے عمامے پر مسح کرنا کیا جائز ہے یا پھر حضور سے جو باتیں روایت کی گئی ہیں کہ عمامے پر حضور مسح کیے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، وہ ساری وضاحت وہاں پر کر دی گئی ہے۔ چلیے اب یہاں سے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے،
بابن اذا ادخل رجلیہ وہما طاہرتان، جب کسی شخص نے اپنے پیر کو موضوع میں داخل کیا اور وہ پیر پاک تھے تو اس کا کیا حکم ہے اور اس میں کیا کیا احادیث ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ درس کے لیے رکھیں گے، اور اس میں تقریباً فقہاء کرام کا اختلاف بھی آ رہا ہے تو اس کو ہم آئندہ درس میں کریں گے۔ یہ حدیث نمبر دیکھیں، اب جو ہم مکمل کیے ہیں وہ حدیث نمبر 205 ہے، اور باب نمبر 48 جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ اب باب 39 اور حدیث نمبر 206 سے آئندہ درس کا آغاز کرنا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احادیث ہم یہاں ریکارڈ کیے ہیں، سنے ہیں اور سامعین کے سامنے پیش کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے ہدایت حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اس ریکارڈنگ میں تعاون کیے ہیں اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور خاص طور پر سرزمین حیدرآباد کی جو حالات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ احادیث مبارکہ کی برکت سے، بخاری شریف کی ریکارڈنگ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سرزمین حیدرآباد کے حالات کو بالکل درست اور سازگار بنا دے، اور جو نقصان ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔